أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات، محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اور تجھ سے گناہ سے اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا ما اکثر تستعیذ من المغرم، اے اللہ کے رسول، آپ کس قدر زیادہ پناہ مانگتے ہیں قرض سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ آپ قرض سے پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، فرمایا بندہ جب مقروض ہو جاتا ہے نا تو یہ قرض ایسا وبال ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار اور سکھا اور با اعتماد آدمی کا یہ حال کر دیتا ہے، اذا حدث فکذب، جب بھی یہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ قرض انسان کی یہ حالت کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے پس منظر میں پہلے آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کیا اور کہا بیت اللہ تو کس قدر عزت اور حرمت والا ہے، ما اعظم کی وما اعظم حرمت کی، تو کس قدر عظمت والا ہے، تیری حرمت کس قدر عظمت والی ہے، تیری حرمت بہت عظیم ہے۔ اور پھر قسم اٹھا کے کہا، فرمایا اللہ کی قسم ہے، مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی عزت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو داود شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی الواجد تحل عرضہ وعقوبتہ، فرمایا وہ شخص جو غنی ہے، پاس مال موجود ہے اور اپنا قرض ادا نہیں کرتا ہے، مقروض، قرض دے سکتا ہے لیکن پھر بھی ٹال مٹول کرتا ہے، لی الواجد، اپنے پاس مال قرض کی ادائیگی کا اس کے پاس موجود ہے اور پھر بھی اس کا ٹال مٹول کرنا، فرمایا تحل عرضہ وعقوبتہ، اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کو حلال کر دیتا ہے۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کی عزت کو، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، مومن کا مال، اس کی جان، اس کا خون، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود کسی مسلمان کا قرض نہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، اس کی ٹال مٹول اس کی عزت کو حلال کر دیتی ہے، دوسرا اس کو بے عزت کر سکتا ہے جس نے قرض لینا ہے۔
फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलुल गनी ज़ुल्म, गनी आदमी है, दे सकता है, फिर भी कहता अच्छा कल आना परसों आना, जुल्म है ये, जुल्म इतना जुल्म है अल्लाह ने इसकी इज्जत को दूसरे मुसलमान के लिए हलाल कर दिया। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल सल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम है, हदीस के रावी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फारक़ रूहुल जसदा, जिस बंदे की रूह उसके जिस्म से इस तरह निकली कि वो 3 चीज़ों से बरी था, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। पहली चीज़ मिनल किबर, तकब्बुर से बरी है, तकब्बुर नहीं है उसमें, अल्लाह हम सबको तकब्बुर से महफूज फरमाए। दूसरा गुलूल, धोखे से बरी है। और तीसरा फरमाया वो दैन, कर्ज से जो बरी है वो जन्नत में दाखिल हो जाए। और एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की, नफ्सुल मुमिनी मुअल्लक़तुन बिदैनिह, मोमिन की जो रूह है वो उसके कर्ज के बदले में मुअल्लक़ है, लटकी रहती है, सुकून नहीं है, अमन नहीं है, जन्नत में दाखिला नहीं है जब तक उसका कर्ज अदा नहीं है। इसकी मैं आपको चंद एक जो है ना वो मिसालें देता हूँ हदीस से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, एक शख्स आया और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, कहता है अल्लाह के रसूल, अरअयता इन क़ातलतु फ़ी सबीलिल्लाह, आपका क्या ख्याल है मैं अल्लाह के रास्ते में किताल करूँ, साबिरन मुहतसिबन मुक़बिलन गैर मुदबिर, सब्र करके लड़ूँ, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए लड़ूँ, सीना तान के लड़ूँ, पीठ फेर कर भागूँ नहीं। अयुकफ्फिरुल्लाहु अन्नी सय्यिआती, क्या अल्लाह मेरे ख़ताओं को मुआफ़ कर देगा? आपने फरमाया मुआफ़ कर देगा, हाँ अल्लाह तेरे गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। आप कुछ देर खामोश रहे, फिर आपने फरमाया ऐन साइल, भाई वो सवाल करने वाला किधर है? उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं यहाँ पर। आपने फरमाया फिर पूछो, क्या पूछा था? दोबारा सवाल करना। कहता है इन क़ातलतु फ़ी सबीलिल्लाह साबिरन मुहतसिबन मुक़बिलन गैर मुदबिर, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के रसूल में जिहाद करूं, सब्र करते हुए, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए और सीना तान के लड़ूं, पीठ फेर करना भागूं, क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा? फरमाया हाँ इल्लद्दैन, और साथ में फरमाया सारनी बिही जिब्रील आनिफा, कहा अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा सिवाय कर्ज के, अभी अभी आके जिब्रील ने मेरे कान में कहा है हर गुनाह माफ़ होगा, कर्ज माफ़ नहीं होगा जब तक अदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में मौजूद थे और आपने बड़े ताज्जुब से एक बात की, फरमाया सुबहान अल्लाह, फिर कहा सुबहान अल्लाह, माज़ा नज़ल मिन तशदीद, क्या सख्ती नाज़िल हो गई आज, कितनी बड़ी सख्ती नाज़िल हो गई आज। सहाबा परेशान हो गए, आपने बात बताई नहीं। अगला दिन आया तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा तशदीदुल लज़ी नज़्ज़ल, अल्लाह के रसूल वो जो सख्ती नाजिल हुई जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या है वो सख्ती? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई और फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, लौ अन्ना रजुलन कुतिला फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहयिया, फरमाया कोई शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए, फिर उसको शहीद कर दिया जाए, फिर उसको जिंदा किया जाए, 2 दफ़ा शहीद कर दिया जाए, अल्लाहु अकबर। फरमाया व अलैहि दैनुन, उस पर कर्ज हो, मा दखलल जन्ना हत्ता युक़ज़ा अन्हु, फरमाया जन्नत में उस वक्त तक दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक इसकी तरफ से वो कर्ज अदा ना हो। शहादत कबूल है,
شہید ہے، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر چکا ہے، لیکن جب تک قرض ادا نہیں جنت میں داخلہ نہیں مل رہا۔ بھائیوں، اس سے بھی بڑی بات میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک کوئی صحابی فوت ہو گئے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور آپ تیار کر کے جنازے کے لیے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا اس پر قرض ہے؟ قرض تو نہیں ہے اس پر۔ آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول اس پر 2 دینار قرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ جانے لگے، جنازہ نہیں پڑھا، جانے لگے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول قرض میرے ذمہ، 2 دینار میرے ذمہ، آپ جنازہ پڑھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بس نہیں کی، اکتفا اس پر نہیں کیا۔ آپ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ابو قتادہ یہ بتاؤ حق الغریب وبرئ منہ المیت، یہ جو قرض ہے ابو قتادہ تیرے ذمہ، میت کیا اس سے بری ہے؟ کہا اللہ کے رسول قرض میرے ذمہ، 2 دینار میرے ذمہ، میت بری، آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ دیا۔ یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی اسلام کمزور تھا، فتوحات نہیں ملی تھیں، بیت المال بھی کمزور تھا۔ جب اللہ نے فتوحات دیں، بیت المال بڑا مضبوط ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کوئی مسلمان فوت ہوگا اس کی وراثت اس کے ورثاء کی اور قرض میں محمد ادا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ جنازہ ہو گیا، دوسرا دن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ سے ملے۔ آپ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ اس نے اپنے ذمے لے لیے۔ آپ نے کہا ابو قتادہ ما فعل الدیناران، ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا بنا؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی کل تو بندہ فوت ہوا ہے، میں جلدی ادا کر دوں۔ آپ خاموش ہو گئے، چلے گئے۔ اگلا دن ہوا، پرسوں ہوا، آپ پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے ملے۔ ابو قتادہ 2 دیناروں کا کیا کیا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی ادا کر کے آ رہا ہوں، ابھی دے کر آ رہا ہوں۔ الفاظ سننا، فرمایا الآن برت علیہ جلدہ، ابو قتادہ اب تو نے اس کی جلد کو ٹھنڈا کیا ہے۔ فوت ہونے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، اور ذمے کیا ہے جانتے ہو؟ قرض۔ قرض وہ چیز ہے جو بندہ دوسرے کی منت کر کے لیتا ہے، اگلے کی مرضی سے لیتا ہے، اس کی چاہت اور ارادے سے لیتا ہے۔ اس کے باوجود جب تک ادا نہیں ہوا، جلد ٹھنڈی نہیں ہوئی، جو ہڑپ جائے، مار جائے، دھوکہ کر کے کھا جائے، بہنوں کی وراثت کھا جائے، بیٹیوں کی بیٹوں کے نام لگا جائے، جلد ٹھنڈی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سعد بن اطول رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، وَتَرَكَ 300 دینار، 300 دینار اس نے چھوڑے، قرض بھی تھا اور چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان دیناروں کو ان چھوٹے بچوں پہ خرچ کر دوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مشورہ کیا۔ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے نا، بچے ہیں بڑے ہوں گے ان کو بتا دیں کہ تمہارے باپ پر قرض ہے، اتار دیں گے، ہم کیوں اتارتے پھریں؟ جب وراثت ان کی ہے تو قرض بھی یہی اتاریں گے، بڑے ہوں گے اپنا اتارتے پھریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اس طرح بھائی فوت ہو گیا، 300 دینار چھوڑے ہیں اور بچے بھی ہیں، میں ان پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فاقض عنہ، فرمایا
سعد تیرے بھائی کو جنت سے روک دیا گیا ہے جنت کا ٹکٹ مل گیا. صحابی رسول ہے, پاس کیوں رہو, پاس ہو گیا, امتحان میں کامیاب ہو گیا, جنت کا ٹکٹ مل گیا, لیکن اپنے قرض کی وجہ سے فرمایا ان اخاک محبوس بدین, سعد تیرے بھائی کو جنت سے روک دیا گیا ہے, جاؤ جا کر اس کا قرض ادا کرو. سعد رضی اللہ عنہ گیا, قرض ادا کیا, واپس آئے, کہا اللہ کے رسول میں نے سارا قرض ادا کر دیا, ایک عورت ہے 2 دیناروں کا مطالبہ کر رہی ہے, اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے, کوئی گواہی نہیں ہے. کہا دے دو, اس کو بھی دے دو, صحیح کہہ رہی ہے, اس کو بھی دے دو. اللہ اکبر. مسند احمد میں حدیث ہے, بخاری شریف میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس, جو لوگوں سے مال لیتا ہے, قرض لینا پڑ گیا, یرید اداءها ادى اللہ عنہ, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ادا کروں گا, اللہ اس کی مدد کرتا ہے, جتنے بھی حالات کمزور آ جائیں اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اس سے ادا کروا دیتا ہے. اور آگے فرماؤ ومن اخذها يريد اتلافها اتلفها اللہ, فرمایا جو لوگوں کا مال لیتا ہے اور ہڑپنے کا ارادہ رکھتا ہے, اچھا دیکھی جائے گی, یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو اس کو بھول جائے, 100 50 200 500 1000 تو مسئلہ ہی نہیں ہے, بھول گیا تو چلو خیر ہے, بھول گیا معاملہ ختم. میں پہلے یہ چاہتا تھا کہ اس کو بھول جائے, خود یاد ہے. میرے بھائیوں, میرے نزدیک یہ 150 ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کا اطمینان ہوگا کہ چلو اس کو بھولا اور مجھے میرا 150 بچ گیا, 500 1000 بچ گیا. امام الانبیاء کے الفاظ سنیں, جو لے اور ہڑپنے کی کوشش کرے, نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو, اتلفہ اللہ, اللہ اس کے باقی مال کو بھی تلف کر دیتا ہے, ضائع کر دیتا ہے. تم ایک 500 1000 کے پیچھے باقی کو بھی ضائع کرنے پہ لگے. آپ کا بھائی بھول سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھول سکتا, وہ نیتوں کو خوب جانتا ہے. عزیز بھائیوں, مت سمجھیں کہ یہاں میرا بھائی بھول جائے گا تو میں یہاں تو بچ سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات, ابن عمر کہتے ہیں من مات وعلیہ دینار او درہم, کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے دینار یا درہم ہو, قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم, کا اس کی نیکیوں سے وہ قرض پورا کیا جائے گا, وہاں دینار و درہم نہیں ہوں گے, پیسے نہیں ہوں گے. اگر نیکیاں بھی پلے نہ ہوئی, دوسروں کے گناہ ڈالے جائیں گے, لیکن نہیں جان چھوٹنی جب تک ادا نہیں کرو. عزیز بھائیوں, دنیا میں بڑی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یقیناً قرض مجبوری میں لینا بھی پڑ جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی اور نرمی والا معاملہ کریں. لوگ قرض لیتے ہیں, کوشش کریں پہلے تو اللہ قرض سے بچنے کی دعا کریں, قرض لیا ہی نہ کریں, اور اگر لینا پڑ جائے تو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں, اور جس نے لیا ہے اس کو جس قدر ہو سکے سہولت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے. کس بندے پر؟ جو نرمی کرنے والا ہے, جب وہ کوئی چیز خریدتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے یا جب اپنے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے. کیا مطلب؟ یہ چیز بیچ رہا ہے, کوئی گنجائش نکلتی ہے اس کو اپنے گاہک کو سہولت دینے کی تو دے دیتا ہے. یہ نہیں کہ اڑ کے لے نہیں تو اگلے بازار نہیں, تو اگر نکلتی ہے تو جو ہے نا وہ اس میں نکال لیتا ہے, کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لیتا ہے. کوئی چیز خرید رہا ہے تو بیچنے والے کو کوشش کرتا ہے اس کو نقصان نہ ہو, کوئی گنجائش نکلتی ہے تو نکال لیتا ہے, اور قرض کا مطالبہ کرتا ہے تو اس میں اگلے کو سہولت دیتا ہے. واللہ یہ اتنی فضیلت والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، کانا یداین الناس، لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اپنے لوگوں کو قرض کی وصولی کے لیے جب بھیجتا تو کہتا کہ تجاوزوا عنہ، اگر کوئی کسی تنگ دست کو دیکھو نا تو اس سے درگزر کر دینا، اس کو مہلت دینا، لعل اللہ یتجاوز عنا، ہو سکتا ہے اللہ ہم سے درگزر کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوا نا، تجاوز اللہ عنہ، اللہ نے جیسے وہ کہتا تھا نا اچھا چل جا، تو اللہ نے کہا اچھا چل تو بھی جا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ ہم سے درگزر کرے، تو اللہ نے اس سے درگزر کر دیا۔ ایک یہ ہے کہ میں اپنا ڈنگے کی جوڑ پہ جتنا لیا ہے اسی طریق کو لے کے چھوڑوں، ٹھیک ہے، حق ہے، لے سکتے ہیں آپ، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس کو مہلت دے دیں تو اللہ ہم اس کو درگزر کرے، اللہ ہم سے درگزر کرے، یہ بڑا سودا ہے، یا وہ سارے کا سارا اسی وقت واپس لینا، یہ بڑا سودا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو کسی تنگ دست کو قرض دیا وہ نہیں جلدی نہیں ادا کر سکتا، مشکل ہو گئی اس کے لیے، یہ اس کو آسانی کر دیتا ہے۔ فرمایا قرض تھا، قرض دیا تو جتنے دن کا وعدہ تھا، جس تاریخ کا وعدہ تھا، اس تاریخ تک روزانہ جتنا قرض دیا ہے اس کو اس کے صدقے کا اجر ملتا رہے گا۔ تاریخ آ گئی پھر بھی نہیں دے سکا، پھر اس نے مہلت دے دی، روزانہ ڈبل صدقے کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت ہے، اس سے بھی بڑی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر معسرا، جو کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے یا اس کا قرض ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، فرمایا اذلہ اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، یاد کریں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے پاس ایک شخص آیا، غلام تھا، اور اپنے مالک سے اس نے بات طے کی ہوئی تھی کہ اتنے پیسے میں تمہیں ادا کر دوں گا تو مجھے آزاد کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ انی قد عجزت عن مکاتبتی، بھئی میں تو اپنے پیسے ادا کر کر کے بس ہو گئی ہے، میری بے بس ہو گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، مجھ سے نہیں اتر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں تجھے؟ میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، اور ساتھ میں کہا لو علیک مثل جبل سیر دینا، اگر تیرے اوپر سیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تجھ سے اتار دے گا اگر تو وہ پڑھے گا، بالکل آسان ہے۔ کہا تو یہ کہا کر اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ اکفنی بحلالک عن حرامک، حلال اتنا دے دے کہ حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ اپنی ذات کے علاوہ جتنی ذاتیں ہیں اتنا غنی کر دے کہ ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ میرے بھائیوں، ایک ہے لوگوں کا قرض، یہ آپ نے سنا کہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اس کو ادا کرنا۔ ایک ہے اللہ کا قرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ کہا یہ بتاؤ اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو تو ادا کرتا یا نہ؟ کہا جی بالکل کرتا۔ کہا پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے حج کی نظر مانی ہے، عمرے کی نظر مانی ہے، یا صدقہ کرنے کی نظر مانی نہیں کر سکا، یا مثلا اس نے روزے، خواتین کا اکثر معاملہ ہوتا ہے وہ روزے ان کی چھوٹ جاتے ہیں اور وہ فوت بھی ہو جاتی ہیں، ان کے روزے رہتے ہیں نہیں، آپ ان کی طرف سے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوت شدہ کے روزے رہتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ صدقہ دے دو، صدقہ سے روزے نہیں ادا ہوں گے، روزے رکھنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، بندہ فوت ہو گیا اس کے ذمہ روزے تھے، ولی روزے رکھے گا، یہ اللہ کا قرض ہے۔
اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.